حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کہیں کی شہزادی تھی اور نہ کہیں کی ملکہ، بلکہ عام عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چیزیں حضرت رابعہ میں بھی موجود تھیں۔ ان کی عادت یہ تھی کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے خاوند کی خدمت میں حاضر ہوتی اور پوچھتی، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں تو وہ پوچھتی کہ کیا مجھے اجازت ہے؟ تو وہ کہتے ہاں اجازت ہے۔ پھر وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور اذان فجر تک مصلی ہی پر رہتی۔ ان کے خاوند جلدی فوت ہو گئے تھے، آپ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے اور کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اگر آپ میری 4 باتوں کا جواب دے دیں تو میں ضرور آپ سے نکاح کر لوں گی۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت رابعہ بصری نے کہا بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ خواجہ حسن بصری کہنے لگے میں یہ نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھوں میں ان کے نامے اعمال تھمائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں، بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نامے اعمال کس ہاتھ میں دے گا؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا میں یہ نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب قیامت کے دن بندوں کی نیکی اور بدی کو تولا جائے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، اس وقت میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا میں یہ نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن جب بندے پل صراط کو پار کریں گے تو کوئی بآسانی اسے پار کر جائے گا اور کوئی کٹ کر نیچے گر جائے گا، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ خواجہ حسن بصری نے اس مرتبہ بھی کہا میں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو رابعہ بصری نے کہا اچھا تو جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس ابھی شادی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے اللہ دنیا ان کے لیے مختصر کر دیتا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا جلد سے جلد 2-4 لوگوں کو بلا کر جتنا جلدی ہو سکے مجھے اتنا جلدی دفن کروا دینا اور مجھے کفن کے لیے وہ چادر دینا جس میں روزانہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق راتوں رات آپ کو دفن کر دیا گیا، اور جب صبح لوگوں کو آپ کے انتقال کی خبر ملی تو چاروں طرف شور مچ گیا کہ آخر ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا۔ اگلی رات خادمہ نے انہیں اپنے خواب میں دیکھا، نورانی چہرہ تھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیا۔ پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ تہجد پڑھا کرتی تھی؟ تو کہا اللہ نے وہ چادر اتار لی ہے اور اللہ نے مجھے جنت کا جوڑا عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے اس چادر کو سنبھال کر رکھ دیا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ اس چادر کو بھی میزان پر تولا جائے گا۔ پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا وہ آئے، انہوں نے پوچھا تیرا رب کون؟ تو میں نے ان سے کہا جس کو 40 سال تک نہ بھول سکی